رات گئے اپنے اپارٹمنٹ میں کسی مانسٹر سے زیادہ مجھے ان وزٹرز کا ڈر لگتا تھا۔ میں بہت چھوٹی تھی اور یہ میری بچپن کی ایک خوفناک میموری ہے۔ ہماری فیملی میں اور میرے پیرنٹس ہی تھے۔ میں اکیلی ہوا کرتی تھی، میرے ساتھ کوئی بھی کھیلنے والا نہیں تھا۔ لیکن اس اپارٹمنٹ میں شفٹ ہونے کے بعد میرے کمرے میں ایک اداس بچہ میری عمر کا میرے پاس آتا تھا۔ وہ میرے ساتھ کھیلنا چاہتا تھا لیکن اس کی موجودگی مجھے اچھی نہیں لگتی تھی کیونکہ وہ عجیب اداس شخصیت تھا اور اس لیے میں اس کے ساتھ اپنے کھلونے شیئر کرنے سے منع کر دیتی تھی۔ اس بارے میں نے اپنے پیرنٹس کو بھی بتایا کہ ایک بچہ رات کے وقت میرے کمرے میں آتا ہے اور وہ میرے ساتھ کھیلنا چاہتا ہے، لیکن میرے پیرنٹس کو بتانے پر انہوں نے میرا بالکل بھی یقین نہیں کیا اور بس بچوں کی باتیں سمجھ کر اگنور کر دیا۔ خیر، اب کچھ دنوں بعد رات کے وقت کالے کپڑوں میں موجود کچھ لوگ ہمارے اپارٹمنٹ میں آتے تھے اور وہ کسی کو بھی بنا نقصان پہنچائے ہمارے گھر میں جیسے کچھ تلاش کرنے آتے تھے، اور مزید حیرت کی بات یہ کہ وہ بچہ بھی ان لوگوں میں شامل ہوتا تھا۔ میں حیران بھی ہوتی تھی اور خوفزدہ بھی کہ ان لوگوں کے ہمارے اپارٹمنٹ میں آنے کی میرے پیرنٹس تک کو خبر نہیں ہوتی تھی۔ میں ڈر کے مارے اپنے بلینکٹ میں چھپ جاتی تھی تاکہ وہ مجھے نہ دیکھ سکے۔ یہ 2-3 روز ایسے ہی دکھتا رہا، پھر میں نے اپنے پیرنٹس کو بتا دیا لیکن انہوں نے اس بار بھی میرا یقین نہیں کیا۔ ہم نے وہ گھر کچھ سالوں میں چینج کر لیا اور دوسرے شہر شفٹ ہو گئے، لیکن اب اس جگہ میری بیٹی اور اس کا بیٹا رہتا ہے، اور جب میں ان سے ملنے گئی تو میں نے اپنے پوتے کو اس کمرے میں جو بچپن میں میرا ہوا کرتا تھا کسی سے باتیں کرتے سنا۔ جب میں نے اس سے پوچھا کہ کس سے باتیں کر رہے تھے تو اس نے ساری وہی باتیں بتائیں جو بچپن میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی اور ایکسپیرینس کی تھی۔ وہی کالے لباس میں لوگ اور وہی بچہ